کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا لشکر اور ادھر سے کفار کا لشکر ہے، دونوں آمنے سامنے ہیں، سامنے ایک دوسرے کے کھڑے ہیں، جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اہدی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوس، آج گولیاں چلائی جاتی ہیں، کلاشنکوف، پستول، اس طرح اس وقت گولی کی جگہ پر تیر چلایا جاتا تھا، اور کمان کے اندر وہ لمبی لکڑی اور اس کے کنارے پر لوہے کی تار ہوتی، وہ چڑھا کر پھر اس کو کھینچا جاتا دھاگے کو، تو وہ تیر جو ہے تیزی سے نکلتا اور اپنے ہدف پہ پہنچتا۔ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں میرے حضور کو کسی نے ایک کمان ہدیہ کی، گفٹ کی۔ فرماتے ہیں جب احد کا میدان آیا، احد کا دن آیا، فدفعها الی یوم احد، وہ کمان میرے آقا نے مجھے عطا فرما دی۔ فرمایا چلو میدان جنگ میں چلو۔ فرماتے ہیں اب دشمن پلٹ پلٹ کے حملہ کر رہا ہے، میرے حضور پہ حملہ کر رہا ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ سرکار کو نعوذ باللہ شہید کیا جائے، تاکہ اس دین کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکا جائے، اس دین کے بڑھتے ہوئے نظام کو روکا جائے۔ اور یہ رکے گا کیسے؟ نعوذ باللہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے گا تو پھر یہ سارا معاملہ رک جائے گا۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا میرے رب کا وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ساری کائنات کے دینوں پر میں اپنے نبی کے دین کو غالب کر کے رہوں گا۔ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں اب دشمن پلٹ پلٹ کے حملہ کر رہا ہے، ہمیں حضور سے پیار ہے، حضور سے لفظوں کی حد تک پیار ہے، حضور کے دین کے لئے ہم نے کیا کیا ہے، اب محاسبہ کیجئے گا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں جب دشمن کا دباؤ ہوا حضور کی طرف، میں حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور میرا چہرہ حضور کے چہرے کے سامنے تھا۔ میں چاہتا تھا جو تیر آئے، جو تلوار آئے، جو نیزہ چلے، وہ میرے بدن پہ چلے، لیکن میرے مصطفیٰ تک نہ پہنچے، میرے محبوب تک نہ پہنچے۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں تیر چلا رہا ہوں، اچانک فکان آخرها سہام، فرماتے ہیں اچانک ایک تیر آیا اور وہ آ کر میری آنکھ کے اندر گھس گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک تیر جب اس نازک حصے کے اندر آ کر لگے تو درد کتنا ہوتا ہے، ہمارے جسم کا چمڑا بھی ادھڑ جائے، ہمیں چین نہیں ملتا ہے، قرار نہیں ملتا ہے، تڑپ اٹھتے ہیں، ماہی بے آب کی طرح تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں۔ اور جس کی آنکھ کے اس نرم نازک حصے کے اندر تیر آ کے لگا ہو، وہ کنارہ آ کے لوہے کا لگا ہو، اندر گھس گیا ہو، فرماتے ہیں ندرت منہ حدقتی، وہ تیر اتنا تیزی سے آ کے میری آنکھ میں لگا، درد تھا لیکن ساتھ ہی سرور تھا۔ یا رسول اللہ یہ تیر مجھے لگا ہے، آپ کو نہیں لگا، ایسی ہزاروں آنکھیں قربان، یا رسول اللہ میری آنکھ جاتی ہے چلی جائے لیکن آپ تو سلامت ہیں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری آنکھ کے اوپر لگا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ تو سلامت ہیں۔ فرماتے ندرت منہ حدقتی، میری آنکھ کا ڈھیلا نکل کر میرے ہاتھ پہ آ گیا، میری آنکھ کا ڈھیلا نکل کر میرے ہاتھ پہ آ گیا، اور فرماتے ہیں فَأَخَذْتُ حَدَقَتِي بِيَدَيَّ، میں نے وہ ڈیلا اٹھایا آنکھ کا، اور پھر فَسَعَيْتُ بِهَا فِي كَفِّي إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ورطہ حیرت میں ڈال دینے والے یہ الفاظ ہیں، انسان کو سوچنے پر مجبور کر دینے والے یہ الفاظ ہیں، انسان کی زندگی میں تلاطم برپا کر دینے والے یہ الفاظ ہیں، اور انسان کو نئی فکر اور نئی فکر کے زاویے، یہ نئے رخ پیش کر دینے والے یہ خوبصورت جملے ہیں۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں اندھیروں کے اندر، ہماری زندگی کھڑے پانی کی طرح ہے، محبوب سے لفظوں کی حد تک پیار ہے، صحابہ نے پیار کر کے بھی دکھایا، قربانی دے کے بھی دکھائی، گردنیں کٹوا کے بھی دکھائی، سب کچھ قربان کیا۔ فرماتے آنکھ نکل گئی لیکن پھر بھی ایک نشہ چڑھا ہوا تھا، یا رسول اللہ کمال ہو گیا، میری آنکھ آپ کے نام پہ قربان ہو گئی ہے، ایسی ہزاروں آنکھیں قربان ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں نے آنکھ کا ڈیلا اٹھایا، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، حکیم کے پاس نہیں گیا، کسی ماہر سرجن کے پاس نہیں گیا، کسی کے پاس ماہر چشم کے پاس نہیں گیا، میں گیا بھی تو کہاں گیا، فَسَعَيْتُ بِهَا فِي كَفِّي إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آنکھ کا ڈیلا اٹھایا، میرا رخ مصطفیٰ کی طرف تھا،
میرا رخ دہلیز حبیب خدا کی طرف تھا، جانے جانا کی طرف گیا. اور فرماتے جب میں گیا تو آپ کو پتا ہے کہ آنکھ نکل جائے تو خون بھی بہہ رہا ہوگا، ہاں جی خون بھی نکل رہا ہوگا، درد بھی ہوگا اور پھر ہاتھ بھی خون سے تر ہوگا. فرماتے فلما رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدقتی، جب حضور نے میری آنکھ دیکھی اور میری ہتھیلی پر میری آنکھ کا ڈیلا دیکھا تو فرماتے حضور اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے. حضور فرتے جذبات کے اندر آ کر دمعت عینا، حضور کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئی، حضور رونے لگ گئے. اور فرماتے جب حضور روئے تو میں نے مسکرا کے عرض کی کروں تیرے نام پر جاں فیدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضور یہ تو ایک آنکھ تھی، اگر لاکھ مرتبہ بھی آنکھ نکالنے کا موقع ملتا تو آپ کے نام پہ قربان کر دیتا. حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میرے حضور مسکرائے، فرمایا تم نے میرے نام پر اپنی آنکھ قربان کی ہے تو پھر قریب آؤ. اور پھر میرے حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. پیر صاحب سے ہم متمنی ہیں، ہم کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں. استاد سے جا کے کہتے ہیں استاد جی ہمارے لیے دعا کریں. ہاں جی ہر ایک بندے سے کہا جاتا ہے آپ ہمارے لیے دعا کریں. لیکن کاش مزہ یہ ہوتا ہمیں کہنا نہ پڑتا، ہمارے مرشد ہمارے لیے خود دعا کرتے، ہم ایسا کام کرتے کہ ہمارے استاد ہمارے لیے دعا کرتے. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ہاں جی حضرت قتادہ نے نہیں کہا حضور میرے لیے دعا کر دیں، سرکار نے دیکھا کہ آنکھ نکل گئی ہے، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اور جب اٹھائے تو حضور نے دعا کیا کی اللہم قی قتادہ کما وقا نبیک بوجہی علیہ السلام. اے اللہ تو جانتا ہے میرے قتادہ نے تیرے نبی کی عزت بچانے کے لیے، تیرے نبی کی ناموس بچانے کے لیے، تیرے نبی کے چہرے کا حسن و جمال بچانے کے لیے اپنی آنکھ کا ڈیلا قربان کر دیا. اس نے تیرے نبی کا چہرہ بچایا ہے تو اس کو محفوظ فرما دے یا اللہ، تو اس کو عزتیں عطا کر دے. اب حضور نے آنکھ کا ڈیلا مانگا، مانگ کر محبوب نے وہی آنکھ کا ڈیلا پکڑ کر میری پلکیں اٹھا کر محبوب نے اسی مقام پہ رکھا اور رکھ کے عرض کی یا اللہ پہلے جیسے آنکھ تھی لیکن اب تیرے محبوب کے ہاتھ لگے ہیں، اب اسے اور سونا فرما دے، اب اسے اور